بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 86 نمبر پہ ہے، یعنی کہ 86 نمبر پہ، اور آیت جو ہے اس میں 286 ہے، 286، اور رکوع جو ہے اس میں 40 ہیں۔ اور یہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، اور سب سے زیادہ احکامات اسی سورۃ البقرہ میں ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات اپنے عروج پر اس صورت میں موجود ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چمکنے والی صورتوں میں شمار کیا ہے، الزہراوین، یعنی کہ 2 چمکنے والی صورتیں، وہ ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 چمکنے والی صورتیں، اس کو پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گی جیسے 2 سائبان، 2 بادل، پرندوں کے جھنڈ، جو پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کرے گی۔ تو یہ صورت جو ہے، جو انسان شوق اور ذوق سے خوشی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے لیے سائبان بن جائے گی، بادل بن جائے گی اس دن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ قبرستان کے مشابہ ہے۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو فیض یاب کرے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کیونکہ سفارش بھی کرے گی، یہ وہ صورت ہے جو سایہ بھی بن کر آئے گی، یہ وہ صورت ہے جو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا بھی کرے گی، اور یہ صورت ہے جو نجات کا ذریعہ بھی بنے گی، یہ سورۃ البقرہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینہ کو کھول دے، پورے ذوق اور شوق سے خوشی کے ساتھ ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکامات پر پورا طرح سے یقین کرنے والا، اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کوئی بھی اطلاع نہیں دی ہے، اور یہ لکھے تو جاتے ہیں ساتھ میں، لیکن اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کے حروف آئیں گے تو ہم اسے جدا جدا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بتا دی کہ اس اپنے ذہن کو یہ صاف کر لو کہ یہ جو ہے کتاب، اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کتاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو اس وقت جو مشرک تھے، مکہ کے مشرک، وہ اس کتاب پر شک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا تمہارے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے، یہ کون سی وحی آتی ہے، یہ کیسے قرآن تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ تو تمہارے پاس کوئی شیطان آتا ہے، اور تم کوئی کاہن ہو، کوئی تم جادوگر ہو، تم ایسے ہی گڑھ کے یہ کتاب لا رہے ہو۔ یعنی کہ وہ اس کتاب پہ شک کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب
نہیں ہے اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذہن کو صاف کر دیا کہ اپنے ذہن کو تم صاف کر لو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتا ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ اور دوسرا کافر اس کو کہتے ہیں جو نبی کی باتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کا انکار کرنے والا ہے، یعنی کہ انکار کرنے والا، اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ اور منافق جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے گروپ، کیونکہ یہ ہوتا تو مسلمان ہے، کہتا مسلمان ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں، مطلب کہ جن کے دل میں کچھ اور بات ہے اور ظاہری کچھ اور دکھاتے ہیں۔ دو طرح کا ان کا معاملہ ہوتا ہے، دکھانے کا کچھ اور اندر میں کچھ۔ اچھا، پھر یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہود لوگ وہ ہوتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے یہود ہوتے ہیں۔ اور نصارہ کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو قرآن میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ کم و بیش جو ہے بار بار ان لوگوں کا ذکر آئے گا، تو ہمیں اس کو سمجھ لینا ہے کہ مشرک، کافر، منافق اور یہودی اور نصارہ جو ہیں کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ایک فاسق بھی، جن کا بھی ذکر آیا ہے ابھی آئے گا انشاءاللہ، تو وہ نافرمان لوگ ہیں، فاسق نافرمان لوگ ہیں۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذہن کو صاف کیا کہ دیکھو وہ لوگ جو شک کرتے ہیں تو تم اس کتاب پر شک نہیں کرنا، یعنی تبھی تمہیں یہ کتاب جو ہے تمہیں فائدہ دے گی اور ہدایت دے گی، اثر کرے گی۔ اب کس کو اثر کرے گی، کس کو ہدایت دے گی، صحیح راستہ کس کو دکھائے گی یہ قرآن؟ جو اللہ والے ہیں، متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو وہ جو ہر چیز سے ڈرتے ہیں، بولنے کے سے پہلے ڈرتے ہیں، کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں، معاملات جب ان کا ہوتا ہے اس میں ڈرتے ہیں، لباس کے معاملے میں ڈرتے ہیں کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تعلق سے ڈرتے ہیں کہ کسی تعلق میں ہم سے کوئی کسی طرح کی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کسی کو برا سے بول رہے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، یعنی کہ رشتہ توڑ رہے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا انسان جو ہے وہ متقی کہلاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو یہ کس پر اثر کرے گی؟ کس کے لیے یہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا؟ کس کے لیے یہ بہت ہی ایزی وے میں اس کو سمجھ میں آئے گا یہ قرآن؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایسی کیفیت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس ڈر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے اللہ سے، کہ وہ جب کوئی حرام کھانا ہے، جب کھا رہا ہے تو ڈر رہا ہے کہیں یہ حرام نہیں، حلال نہیں ہے، کبھی کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو اس میں وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے، کبھی وہ کچھ سن رہا ہے تو اس میں اس کو یہ خوف آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ حرام ہے کہ حلال ہے، کسی برائی کر رہا ہے تب ڈر رہا ہے، کسی کے لیے برا چاہ رہا ہے تو ڈر رہا ہے، یعنی کہ حق کی بات کہنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، برا کام نہیں کرنا، برا بولنا نہیں، برا سننا نہیں۔ تو ایسی کیفیت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ متقی ہے، اور اس کو یہ قرآن کی آیتیں جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پر تو یہ قرآن اثر کرتی ہے۔ اب ان کی نشانی کیا ہے؟ اب ان کی 4 نشانی بتائی گئی، 4 صفت بتائی گئی، اور وہ صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ لوگ جو ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، جنت پہ، جہنم پہ، نبی پہ، وحی پہ، قبر پہ، آخرت پہ، یعنی جو چیز جس سے ہم بے خبر ہیں، جو ہم سے غائب ہے، چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کو ہم نے سنا نہیں ہے، اس پر بھی ہم ایمان لانے والے، تو وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کی یہ نشانی ہوتی ہے، متقیوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
اور غیب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں؟ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے نہیں نماز کی پابندی ان کے اندر ہوتی ہے اور ساری شرائط کے ساتھ سنت کے طریقے پر وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور صرف رمضان میں نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ سال کے 12 مہینے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور ان کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مال بھی آتا ہے، ہنر بھی آتا ہے، صحت بھی آتی ہے، وقت بھی آتا ہے، اور صلاحیت بھی آتی ہے، علم بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے رزق میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو 4 نشانی میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ جو بھی ہم نے اس کو دیا ہے تو وہ بیوہ پہ، یتیم پہ، غریب پہ، رشتہ داروں پہ، ضرورت مندوں پہ، اور ہر کسی پہ یہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، صرف اپنے تک ہی روک کر کے نہیں رکھتا ہے، صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچنے والا ہوتا ہے، یہ سب کا خیر خواہ ہوتا ہے، سب کا سوچنے والا ہوتا ہے۔ اس کے پاس علم آ جاتا ہے تو یہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ دوسروں کی بھی خیر خواہی کرتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، تو اس طرح سے ہر چیز بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے ہوتا ہے، اور جو ان پر نازل ہوا یعنی کہ حدیث کو بھی ماننے والا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اور حدیث بھی نازل ہوئی، تو قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا یقین آخرت پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، یہ ایک گروپ بتایا گیا، ایک کامیاب ہونے والے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ہدایت پر یہی لوگ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا، تو یہ ایک جو ہے مفلحون کے بارے میں بتایا گیا۔ اب دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کافر۔ کافر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو انکار کر دیتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں۔ اصل میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، کتابوں کا انکار کرتے، اور یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا، سردار تو ہم ہیں تو ہمیں نبی بننا چاہیے، تم تو غریب ہو، میرے پاس اتنی دولت ہے تو ہم میں سے کوئی دولت مند کو یہ عہدہ جو ہے ملنا چاہیے، نبی کا منصب ان کو ملنا چاہیے، پھر ہم لوگ میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو ملنا چاہیے، تم تو امی ہو تو تم کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کی یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو کہہ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی روکتے کہ یہ دیکھو یہ دیوانہ ہے، کاہن ہے، یہ اپنی طرف سے گڑھ کے بات لاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہت ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوئے، انکار کرنے والوں سے، ان کافروں سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، آپ ان لوگوں کو جو ہے چھوڑ دیجئے۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ غصہ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیجئے، آپ ڈرائیے یا نہیں ڈرائیے، وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پردہ پڑا دیا ہے۔ تو دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور نظروں کے اوپر پردہ لگا دیا، اور یہی جو ہے اعضاء جو ہے ہدایت پانے کے لیے بہت ہی کارگر ہوتا ہے، یہی اعضاء تو جو اتنا کہنے پر، اتنا سمجھانے پر جب وہ مان نہیں رہے ہیں، جب ان کو اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اثر نہیں لے رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے، ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔
اب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ہی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان لے کے نہیں آتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور پھر جب وہ ان لوگوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں جو نفاق اور جو ان کے سردار تھے کفر والے، تو ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم کہاں ان بے وقوفوں کی بات ماننے والے ہیں، ان کو تو ویسے ہی بے وقوف بنا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بے وقوف تو وہ اپنے آپ کو خود بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ بے وقوف وہ تھے یا بے وقوف کون ہے۔ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اصل میں ان کے اندر جو ہے نفاق کی بیماری تھی۔ منافقت کو ایک بیماری سے تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دل کی بیماری ہے جو ان کے اندر لگا ہوا تھا، اور ایسے لوگ جو ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فساد نہیں کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ مفسد ہیں اور بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، تو جیسے کہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یہ صحابہ دیکھو جیسے ایمان لے کے آئے ہیں ویسا تم ایمان لے کے آؤ، تم تو صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہو اور تمہارا عمل تو کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کے آئیں، یہ تو احمق ہیں، بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں اس کا نبی تو اس کو جو کہتا ہے یہ کرتا رہتا ہے، یہ تو بولا کہ مکہ چھوڑ دو تو اس نے مکہ چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دو تو اس نے چھوڑ دیا، یہ تو کہتا ہے کہ اس قرآن کو مان لو تو اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کیسے بے وقوف احمق لوگ ہیں جو ہر چیز اس کے پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہی سچے ایمان والے ہیں، اور وہی جو ہے ایمان والے ہیں، اور انہی سے اللہ راضی ہونے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو وہ لوگ برا بھلا کہتے، اور پھر ایسے لوگوں کا وہ مذاق اڑاتے اور ان کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کا خود مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر کے فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم یمدوہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، جس میں وہ اندھے ہو کر کے اندھے کی طرح جو ہے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ ان سے ناراض ہوا ایسے لوگوں سے، اور ناراض ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو اب ہم تم سے مذاق کرتے ہیں، اب دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم اسی طرح سے اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرو گے، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہاری وہ صلاحیت جو ہے تم سے چھین لی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہدایت کا راستہ اور دلالت کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیا کہ دیکھو تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ دو راستے جو دکھائے گئے، راستہ گمراہی کا اور راستہ ہدایت کا، تو ان لوگوں نے گمراہی کو چن لیا ہے، تو ان کی یہ گمراہی جو ان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کفر اور منافقت کا جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور دین کی بات کو ٹھکرانا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی فہرست میں جو دین کی باتوں کو ٹھکرائے گا اس کو لکھ دیں گے۔ اور پھر جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب مل رہا ہے، تو جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے ایک چھوٹا گناہ جھوٹ بولنے سے بھی رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ کی بہت بڑی قباحت ہے، تو جھوٹ بولنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان منافق تو ہمیں بچنا چاہیے جھوٹ بولنے سے، اور پھر جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، نیک راہ پر چل رہے ہیں، تو ان کو آج کل لوگ بولتے ہیں کہ بہت ہی شدت پسند ہے۔ نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکام کو ماننے والے ہیں، تو ان کی بات کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اور ہمیں کافر اور مشرک کا طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، سن کر کے انسنی نہیں کرنا ہے، کیونکہ منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ سن کر کے سمجھ کر کے بھی بات
کو وہ انسنی کر دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، حق بات سے ان کو بیزاری ہوتی تھی، جب ان کے سامنے حق بات رکھی جاتی تھی تو وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ جو ہے بالکل صحیح نہیں۔ جب کوئی حق بات بتائے، جب قرآن اور سنت کی کوئی بات بتائے، جب کوئی قرآن اور سنت کے طریقے پر زندگی گزارنے کا درس دے تو اس کو سننا چاہیے بہت ہی شوق سے، بہت ہی ذوق سے، اور پھر جب انسان سنے گا تبھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دیں گے، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا تو پھر وہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں، منافقوں کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک تو منافق ایسا ہوتا ہے جس کے سامنے بات رکھی جاتی ہے تو وہ تو فوراً ہی انکار کر دیتا ہے، اور دوسرا منافق کیسا ہوتا ہے؟ دوسرا وہ ہوتا ہے جو شک میں پڑا رہتا ہے، جو شک میں پڑا رہتا ہے، جب اس کو کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ پھر وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور جب پھر اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور اس کو پھر جدھر فائدہ نظر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، یعنی دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر چلے جاتا ہے۔ کبھی اس کو کوئی اللہ کے احکام ایسے ہیں جو سخت اس کو نظر آتے ہیں کہ یہ اس کو کرنا دل اس کا گوارا نہیں بولتا، پھر وہ وہاں پہ رک جاتا ہے۔ اور پھر یہاں جو مثال دی گئی ہے، ایک مثال یہ کہ ان منافقوں کی مثال جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ وحی کا آنا، اور تاریکیوں میں بھی ہو اور بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ تاریکی کیا ہے؟ جب وہ ظلمت کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، اور بجلی کی گرج کیا ہے؟ بجلی کی گرج جو ہے وہ کیا ہے کہ احکامات جو نازل ہوتا ہے تو وہ اس کی مشکلات اور اس کے لیے جو سیکریفائز کرنا ہوگا، اس کے لیے جو قربانیاں دینی ہوں گی، وہ بجلی کی گرج سے مثال اس کی دی گئی، اور چمک جب ایک شخص جو ہے ایمان لے کے آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو وہ کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے، اور اس کو جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چمک ہے۔ تو منافقوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں اپنا کچھ فائدہ نظر آیا، جب انہیں آسانی نظر آئی تو اللہ کے احکام کو مان لیا، اللہ کے دین کو مان لیا اور اللہ والے بن گئے، اور جب کوئی ویسا احکام سامنے آیا جو سخت لگتا ہے تو پھر وہ کھڑی ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ منافقوں کی طرح مت ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بھی بصارت اور سماعت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلب کر لے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کی مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر لیتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جو جس حد تک ماننا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں، اور اس حد تک سننے اور دیکھنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح راہ اختیار کر لے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اب ان ایسے لوگوں کی مثال دے کر کے لوگوں کے بارے میں لوگوں کا کیٹیگری بتایا گیا کہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اسی کے ضمن میں ہم پھر آگے قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے، اور پھر اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے کہ ہم کیا مفلحون میں ہیں، فلاح پانے والے لوگوں میں، یا کافر میں، یا منافق میں، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے بھی جو لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور تم میری ہی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور کیونکہ دیکھو یہ جو زمین ہے جس پر تم رہ رہے ہو، یہ تو ہچکولے کھانے والی زمین ہے، اس کے نیچے تو لاوے پھٹ رہے ہیں، لیکن ہم نے تمہارے لیے کتنے آسان سے، کتنے آرام سے رہنے کے لیے بنا دیا ہے۔ آسمان کو دیکھو، بغیر ستونوں والا چھت ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی بھی برساتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے پھل اور تمہارے لیے دوسرے رزق بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی تمہارے لیے ساری ضروریات کی چیز ہم فراہم کرتے ہیں۔ تم کو پیدا ہم نے کیا ہے، تو پھر تم کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ تم کو دینے والے ہم ہیں، تو پھر تم میری ہی عبادت کرو۔ پھر تم کسی اور کے پاس مانگنے کیوں چلے جاتے ہو؟ کسی اور کو کیوں سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مشکل کو دور کر دے گا؟ کسی اور کو رزق دینے والا، اولاد دینے والا، اور کسی اور کو تم فائدہ اور نقصان کا مالک کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اور کیوں سمجھتے ہو تم، جبکہ ہم ہی تمہارا سب کچھ کرنے والے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو ایسا کرو کہ
اگر تم سچے ہو، ان چیزوں کا انکار کر رہے تھے لوگ، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اور اس کتاب کو بھی نہیں مانتے ہو اور میرے ساتھ شریک کرتے ہو، تو پھر تم اگر سچے ہو تو کیا کرو کہ اس قرآن کے جیسی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو تم لے کر کے آؤ، بنا لو، اور جتنے بھی اپنے تمہارے ساتھی ہیں، سردار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، سب کو بلا لو اور بنا کر کے دکھاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بنا ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ یہ تو میرا کلام ہے، تم اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور یہ چیلنج ہے دنیا تک کے رہتے ہوئے لوگوں کے لیے، اور نہ اب 1500 سال ہونے جا رہا ہے، نہ تو اب تک ہوا اور نہ یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے، نہیں ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، جن کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے والے ہیں، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے پھر وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، اور انہیں جب وہ پھل ملے گا اور کچھ ایسی چیزیں ملے گی تو وہ کہیں گے کہ ارے یہ تو مجھے جنت میں، دنیا میں بھی ایسی چیزیں جو میں نے دیکھی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، لیکن وہ بالکل ہی مختلف ہوں گے، وہ ذائقے اور فائدے میں وہ ہر طرح سے مختلف ہوں گے، وہ تو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کی۔ لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ پھل جو ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے اور کہیں گے کہ اچھا میں نے تو دنیا میں دیکھا تھا یہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے مثال فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جنت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے تم کو بڑی قیمت دینی ہوگی، یعنی کہ تم کو بہت کوشش کرنی ہوگی، اور تم اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کو دیکھے گا کہ تم ہر برائی کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے، اور اس طرح سے اللہ کے فرمانبردار بن کر کے زندگی گزارو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ہم مثال دے دے کر قرآن میں سمجھاتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، حقیقی چیز کی بھی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے اپنے بندے کو، تاکہ وہ غلط راستے سے ہٹ جائے، اور پھر تو اس میں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مثال کو سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ایمان لانے کا اور ایمان میں اضافہ ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جبکہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، وہ اس میں کجی اختیار کرتے ہیں اور اس کو وہ نہیں مانتے اور وہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہاں فاسق لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ عہد الستو، جو آدم علیہ السلام کے پشت سے ارواح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکالا اور ان سے پھر یہ وعدہ لیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سارے روحوں نے، سارے ارواح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تیری عبادت کروں گا۔ تو پھر اس وعدے کو بھی توڑنے والے ہوتے ہیں جو عہد الستو کہلاتا ہے، اور پھر دنیا میں جو بھی وعدہ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی طرح سے، تو وہ وعدہ کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹا کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ فاسق کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ ایک تو وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ بھی وعدہ کو وہ توڑنے والے ہوتے ہیں، اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہر طرح سے وعدہ کو پورا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو وہ کاٹنے والے ہوتے ہیں اس کے، یعنی کہ قرابت داری کو توڑنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جوڑ کے رکھو، اور جو اس کو کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے کٹ جاتا ہے۔ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم جو ہے مجسم بن کر کے کھڑا ہو گیا، اور پروردگار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور رحمان کی جو ہے وہ کمر تھام لی، اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ التجا کرنے لگا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی کہ قرابت داری کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے بھی کاٹ دوں گا۔
تو رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے یہاں فاسق کی بات آئی کہ یہ ایسے ہی لوگ جو ہیں نافرمان جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یہ دیکھو اپنی 4 حالتوں کو تم دیکھو۔ تم مردہ تھے تو تم کو میں نے زندگی دی، پھر تم کو ہم مردہ کرتے ہیں، تم کو مارتے ہیں، پھر ہم تم کو زندہ کرنے والے ہیں، تم کو ہم موت کے بعد پھر زندگی دیں گے۔ تو پھر اسی طرح تمہاری واپسی ہے، تمہارے میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو ذات ہے جس نے ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی ہے۔ پھر آسمان پہ وہ مستوی ہو گیا اور 7 آسمان استوار کیے، اور پھر ہر چیز کے متعلق وہ جاننے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، جب آپ کے پروردگار فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے کہ خلیفہ بنائیں گے آپ انسانوں کو جو پھر جا کر کے دنیا میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تو ہیں ہی آپ کی حمد و ثنا کرنے والے اور تسبیح و تقدس کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر دیا، ان کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا نام بتلاؤ، تم ان چیزوں کا نام بتلاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ پاک تو تیری ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی جو ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا اس کو علم دے وہ اس کو اتنا ہی علم ملتا ہے۔ اور فرشتوں نے جو یہ بات کہی تھی تو وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ اس زمین پر پہلے جن آ کر کے رہ کے جا چکے تھے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا تھا، تو پھر اس اختیار کی قوت جو ملی تھی تو جس کی وجہ سے وہ افراط و تفرید سے بچ نہیں سکے، اور اس طرح کا فتنہ اور فساد جو ہے وہ ظاہر ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ پھر انسان کو جو ہے وہ اختیار ملے گا، اور پھر وہ انسان اختیار کا ایسا غلط اختیار کا قوت کا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور پھر اس طرح کی بات جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کا نام بتلا دیجئے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کو میں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کامل علم کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ پھر انسانوں کی تخلیق کی حکمت واضح ہو گئی، اور علم کی فضیلت، یہاں علم کی فضیلت کے بنا پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سب سے پہلے پھر کیا کہا کہ پھر ان فرشتوں کو کہا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور وہ گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ جب ابلیس جو ہے وہ اس نے گھمنڈ کیا، اس نے حسد کیا، اور وہ سب سے پہلے گھمنڈ کرنے والا بنا، تکبر کرنے والا بنا، تو اس تکبر کرنے کی وجہ سے، اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ جو ہے راندہ درگاہ ہو گیا، اور پھر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو یہ ابلیس کے ایک بات نہیں ماننے کی وجہ سے، اور اس نے ایک بات نہیں بھی مانی، اور نہیں ماننے کے بعد اس نے کیا کہا کہ جو ہے وہ تکبر میں آ گیا، اور اس کی وجہ تھی حسد، اور اس کی وجہ حسد تھی۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کر کے کھاؤ، تو البتہ اس درخت کے پاس نہ جانا جو تم کو ظالموں میں شامل کر دے۔ مطلب ایک درخت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا کہ دیکھو، جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، اور پھر ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح ڈالی، اپنی روح میں سے ڈالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح بھی اللہ کی مخلوق ہے،
روح بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب روح ڈالتا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور پھر اس میں جو روح ڈالی تو پھر انسانوں میں پھر اسی روح کی وجہ سے فہم اور قوت ارادہ، اختیار، تمیز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مخلوق میں انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اب اس روح کو ڈالنے کے بعد تو آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے پاس مت جانا، اور وہ درخت جو ہے وہ آزمائش کے طور پہ رکھا گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو دنیا میں خلیفہ کے لیے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا تھا، ان کو آنا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ان کی آزمائش کے لیے رکھا، اور پھر شیطان نے ان کو برگلایا اور ورغلا کر کے بہکایا اور ان دونوں کو پھر جنت سے نکلوا دیا، یعنی اس درخت تک پہنچا کر جب ان لوگوں نے اس درخت کے قریب پہنچ گئے ان سے بھلوا دیا اور پھر دنیا میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہیں ایک معین وقت تک یعنی کہ موت تک یا قیامت تک زمین پر ہی رہنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اب پھر آدم علیہ السلام نے اپنا پروردگار سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فوراً رجوع کرنا چاہیے اور فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ خود رہنمائی کی اور خود وہ سکھایا، کلمات وہ سکھایا، وہ کلمات کیا تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سکھایا، یہ ٹریننگ دی کہ شیطان کی خصلت پہ نہ پڑو اور غلطی کر کے ہٹ دھرمی نہ کرو، تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ سے توبہ کر لو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے متعلق بہت سارے غلط عقائد پھیلے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنے کے بغیر جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور نبیوں کے طریقے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نبیوں کو براہ راست دعائیں سکھائی اور نبیوں نے بھی براہ راست جو ہے وہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے، کسی کا وسیلہ کبھی نہیں لیا، اور نہ تو کسی چیز کا وسیلہ لیا اور نہ تو کسی بزرگ اور کسی نیک لوگوں کا وسیلہ لیا، بلکہ حدیث میں جہاں تک آتا ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور پھر اپنے خوب نیک کام کو کرنا ہے، اچھے اچھے کام کو کر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ یہ انسان رکھ سکتا ہے کہ اے اللہ ہم نے یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ تو بھی میری مدد فرما دے اور میری یہ دعا قبول فرما لے۔ تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اور جو لوگ وسیلہ لگاتے ہیں بالکل ہی غلط ہے، قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے، اور یہ ساری جو حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ ساری حدیث جو ہے ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ دیکھو اس طرح سے نبیوں کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری رہنمائی کریں گے اور تمہیں جو ہے ہدایت کا راستہ بتائیں گے، تو تم اس راستے کی پیروی کرنا، تو پھر تمہارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا غلط ہو گیا، کیا صحیح ہو گیا، تو ایسے لوگ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان کو کبھی غم نہیں ہوگا، اور خوف اور غم کہاں نہیں ہوتا ہے، جنت میں نہیں ہوگا، تو وہاں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ میں رہیں گے والے ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو انکار نہیں کرنا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو
صحیح راستے پر جو چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بات یہاں واضح کر دی گئی کہ ہم نبیوں کو اسی طرح سے بھیجیں گے، اور جو وحی آتی رہے گی اور جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے انہیں کوئی خوف اور غم کا اندیشہ نہ ہوگا، اور وہ جنت کے وارث ایسے ہی لوگ بنے رہیں گے۔ اور شیطان کا پیروی جو کریں گے اور جو میری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تو پھر دوزخ ہے۔ پھر فرمایا اب یہاں سے بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنو اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا یہودی قوم، اور انہی پر جو ہے وہ تورات نازل ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم سے وعدہ یہ ہوا تھا کہ تم اس کو پورا کرو گے، اور میں نے جو تم سے عہد لیا تھا میں اس کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی تم ڈرو گے، اور اس کتاب پر تم ایمان لاؤ گے جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن۔ یہ کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، کس کتاب کی؟ ان کے تورات کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ تم اپنے کتاب پر ایمان لانے کے بعد قرآن پر بھی ایمان لاؤ گے، اور اس سے پہلے تم سب سے پہلے جو انکار کرنے والے نہیں بنو گے، اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچو گے، اس کے بدلے میں جو ہے بیچ نہیں دو گے، اور صرف مجھ سے ہی ڈرنا، اور نہ ہی حق اور باطل کو غلط ملت کرنا، ملانا نہیں، اور سچی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرنا، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا تو اپنے آپ کو نہیں بھول جانا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر تھی کہ نیکی کا حکم دیتے ہو تو کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم کچھ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو یہ ساری خرابی جو ہے بنی اسرائیل میں آ گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے بیان کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وہ لوگ مسلمان تھے، وہ امت جو تھی بنی اسرائیل، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیڈر بنایا تھا اور رسپانسبلٹی دی تھی، تو انہوں نے کیسے عمل کیے؟ انہوں نے اپنا فرض نہیں نبھایا، عمل میں ان کے بگاڑ آ گیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے وہ رسپانسبلٹی جو ہے چھین لی، ان کی وہ فضیلت جو ہے وہ چھین لی کہ سارے جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی، وہ ان سے لے لیا، اور لے کر کے پھر یہ امت محمدیہ کو دیا۔ تو پھر اب اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آج کی امت اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا بگاڑ ہے اور کیا وہ کر رہے ہیں۔ ان کے اندر بہت سارے بگاڑ آ گئے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے سب کچھ لے لیا۔ تو پھر آج کی امت کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ تھوڑی سی قیمت کے عوض قرآن کی آیتوں کو نہیں بیچ رہے ہیں؟ کیا وہ فتوے نہیں ڈال رہے ہیں غلط فتوے صرف اپنے فائدے کے لیے؟ اور کیا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اور پھر ہر چیز میں سچی بات کہنا ہے تو جھوٹ کہتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں، اور پھر نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خود جب بھی تم کسی کو نیکی کا حکم دو تو تم اپنے آپ کو بھی تو یاد رکھنا ہے، تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، یعنی تم علم والے ہو، اور علم رکھنے کے بعد تم کو تو سب پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ اور سب سے بڑا نقصان تو ان کو یہی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ فضیلت چھین لی، ان سے لے لیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لو، بلا شبہ نماز جو ہے وہ گرا ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر گرا نہیں ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے عنقریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی مشکل ہو، کسی طرح کی بھی پریشانی ہو، تو سب سے پہلے جو چیز کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ صبر کرنے کی ہے۔ صبر اور نماز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، کسی غلط طریقے کی طرف نہیں جانا، کسی اولیاء اللہ کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی جو ہے قبر پہ، اور کسی کو بھی نہیں سمجھنا کہ وہ ہماری مشکل اور پریشانی کو دور کرے گا، بلکہ مشکل اور پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اس سے صبر کے ساتھ اس سے مدد مانگنی ہے۔ اور نماز بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن کن کے لیے مشکل ہے؟ جو عاجزی نہیں اختیار کرتے ہیں۔ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے تو کچھ نہیں، بلکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اپنے رب پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جو یقین رکھتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرنا ہے، ان کے اور اس کے پاس واپس جانا ہے،
اس کے لیے ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، بلکہ ان کے قلب کے اطمینان کا ذریعہ یہ نماز ہے، اور وہ خوشی خوشی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی دوسرے کسی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، نہ تو کوئی کسی کے حق میں سفارش کیا جائے گا، نہ ہی اسے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی ان مجرموں کو یہ کہیں گے کہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب انسان ظلم اس کا ثابت ہو جائے گا اور وہ چاہے گا کہ کوئی اس کی مدد کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا اگر تمہارے پاس دنیا بھر کے خزانے ہو تو کیا تم ابھی دینا پسند کرو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جبکہ وہ کوئی معاوضہ تو وہاں نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور ایسے مجرموں کو پھر کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، تمہارے لیے بہت ہی بڑی آزمائش کا وقت تھا، تو میں نے ہی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے فرعون ہارون علیہ السلام کو تمہیں نجات دلائی، اور تم جب وہاں سے نجات پا گئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا، اور اسی سمندر میں فرعون کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا۔ تو یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کے لیے بلایا تو تم نے پھر سے وہی بت پرستی شروع کر دی، یعنی کہ ان لوگوں نے بچڑا کو معبود بنایا اور پھر اس کی پرستش کرنے لگے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم توبہ استغفار کرو، اور پھر ان کے لیے سزا کی تجویز جو اللہ تم سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قتل کرنے کا آیا، پھر وہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تم کو معاف کیا تمہاری غلطی کا، اور تم پر بادل کا سایہ کیا، اور تمہارے کھانا پینے کو ہم نے منّا سلوہ اتارا، اور کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ہم نے تمہیں جو عطا کی ہے، اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا تھا، بلکہ وہ تو اپنے آپ پر ہی وہ لوگ جو ہے ظلم کرتے تھے۔ اب من سلوہ کیا ہے؟ من سلوہ تو من ایک میٹھی چیز تھی جو گوند کے جیسے میٹھی شہد کے جیسی چیز ہوتی تھی، اور سلوہ ایک بٹیر کے جیسا پرندہ ہوتا تھا جس کو وہ بھون کر کے کھایا کرتے تھے۔ پھر وہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ اب تم بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے ہو کر وہ کھانا پینا اور وہاں رہنا، تو ان لوگوں نے اور کہا گیا تھا کہ بستی میں جو دروازے میں جو داخل ہونا تو تم سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطۃ کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور نیک کاروں پر مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو فضل کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر پھر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل فرمائے۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہو کر کے جانا، تو اس کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے وہ لوگ داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطۃ یعنی کہ گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کے بجائے حنۃ کہتے چلے گئے، یعنی کہ دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ تو اس طرح سے بہت ہی سرکش قوم تھی اور بہت ہی نافرمان قوم تھی، اور ہر وقت وہ اللہ کی نافرمانی کرتی گئی، تو جس پر اللہ ان کے بدکاریوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ آسمان سے طاعون کی وبا جو ہے نازل ہوئی، اور جس کے نتیجے میں آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 70,000 یہود جو ہیں وہ مر گئے، 70,000 یہود مر گئے۔ آج کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو آج بھی اکثریت جو ہے وہ نافرمانی میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو طاعون پھیلا ہے تو
ایمان والوں کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور دعائیں کرے، نہ کہ اس کی وجہ ڈھونڈے کہ یہ کس وجہ سے ہوا اور کہاں سے آیا۔ کسی بھی وجہ سے ہوا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ذریعہ بنایا، سبب بنایا، لیکن یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے ایسا ممکن نہیں۔ یہ طاعون کی وبا جو ہے صورت میں نازل ہوئی جبکہ نافرمانیوں میں اکثریت جو ہے پڑی ہوئی ہے، تو آج بھی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لیں اور اپنی مغفرت کرا لیں، اور اس کے لیے بہت بڑا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے وہی ہے رمضان کا موقع۔ تو اسی طرح سے اور بھی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے پانی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ فلاں چٹان پر عصا مارو، اور چٹان کے پر عصا مارتے ہی 12 چشمے اللہ کے حکم سے پھوٹ پڑے، اور ان کے 12 قبیلے تھے، اور پھر سب نے اپنا اپنا پینے کا جگہ جو ہے وہ پہچان لیا، اور ساتھ ہی ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اللہ کی عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، فساد مچانا نہیں۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے پروردگار سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور جیسے کہ ساگ، ترکاری، گندم، مسور، پیاز وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو، اگر یہی بات ہے تو پھر تم شہر کی طرف نکلو، تو پھر تم کو وہاں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی۔ اب اللہ کا یہ غضب ان کے اوپر پھر نازل ہوا۔ اب یہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ جنگل کے آزاد اور کھلی فضا میں رہیں، اور پھر جو یہ بزدل قوم تھی تو ان کی بزدلی بھی جائے گی، اور چونکہ ان کو کسی طرح کے کھانا چونکہ فوراً آ رہا ہے، اور یہ گندم اور پیاز مٹی کی جو پیداوار ہے اس میں تو محنت کرنا ہوگا، تو یہ اپنے مقصد کو پورا کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے مقصد کا کام کریں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے تو اپنا مقصد کھانا پینا بنا لیا تھا۔ تو یہ لوگ پھر جب اصرار کرنے لگے کہ نہیں ہمیں چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کے حکم سے تم شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے نتیجے میں ان پہ بدحالی اور وہ ساری چیزیں جو ان کے اندر آ گیا، تو وہ اس باتوں کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مسلسل انکار کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور اس سے آگے آگے نکل جاتے تھے، اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے۔ تو آج بھی جو لوگ فرض کو چھوڑ کر دوسرے کام کرنے میں مبتلا رہتے ہیں، تو اس آیات کو ضرور یاد رکھیں، اس آیت کو یاد رکھیں، آیت نمبر 61، اور نیکی کو چھوڑ کر کے بیکار لغویات بات میں وقت کو اپنے برباد کرتے ہیں، اور مسنون عبادت کو چھوڑ کر کے لوگ بدعات میں اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں۔ تو مقصد زندگی کا چھوڑ کر کے کہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت کرنا، دین کو پھیلانا، دین کے لیے اپنا وقت لگانا، اس کو چھوڑ کر کے کھانا پینا اور دنیا کی مشغولیات میں پھنسے رہتے ہیں، اور اس کو ہی اپنا مقصد بنا بیٹھے ہیں۔ تو اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہتر چیز کون ہے اور ادنا چیز کون ہے، اور جو ادنا کی طلب کرے گا تو اس کو کیا ملا اس کے بدلے میں۔ اب یہاں سبت کے واقعے کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب یہ کہا کہ تم سبت کے روز مچھلیاں نہیں پکڑو گے، اور ان کا یہ کاروبار تھا، تو ان لوگوں نے ہیلا سازی کر کے مچھلی کو پکڑی۔ اس میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھے جو اللہ کی نافرمانی سرے سے کرتے تھے اور وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ایک گروہ وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں اور لوگوں کو اس سے روکتے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور مچھلیاں نہ پکڑو۔ اور تیسرے وہ گروہ تھے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، بس وہ خود اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ تو ہوا یہ، اور یہ ہیلے سازی سے مچھلی پکڑتے تھے، کرتے یہ تھے کہ سبت کے روز مچھلی پکڑنا منع تھا، تو یہ لوگ
جمعہ کی رات کو ہی گڈھا کھود دیتے تھے، یا کسی روایت میں آتا ہے کہ وہ جالیں پھینک دیتے تھے، اور پھر آزمائش کے طور پہ سیٹرڈے کے دن جو ہے بہت ساری مچھلیاں آتی تھیں، اور پھر وہ ساری مچھلیاں جو ہے جو ان لوگوں نے جمعہ کے دن جو گڈھا بنایا ہوتا یا پھر جو نیٹ اس میں جال پھینکا ہوتا، اس میں مچھلیاں جو پھنس جاتی، اور پھر جا کر کے یہ اتوار کے روز یعنی کہ سنڈے کے دن وہ نکال لیتے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کے ساتھ ہیلا کرتے اور دھوکے بازی سے یہ مچھلیاں کو پکڑتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بھی ان کی زیادتی پر ان کی پکڑ کی، اور یہاں ہمارے عبرت لینے کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق والی بات یہ ہے کہ 3 جو گروہ بن گئے، تو جب عذاب آیا تو اس میں سے 2 گروہوں کو اللہ نے پکڑ لیا۔ وہ 2 گروہ جو ایک نافرمانی کرتا تھا اور زیادتی سے مچھلیاں پکڑتا تھا، اور دوسرا وہ گروہ جو پکڑتا تو نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود نیکی سے رک جانا کافی نہیں ہے، لوگوں کو بھی برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی طرف بلانا ہے۔ تو خود صرف برائی سے رک گئے اور نیکی کی طرف چلے گئے تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عذاب دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئے، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب ایک دوسرے واقعے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کیا کہنے لگے، بہت سارا سوال کرنے لگے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مذاق کر رہے ہو، دل لگی کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کی پناہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ جاہلوں کا کام ہے، جاہلوں کسی باتیں میں نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے جو ہے دریافت کرو، پوچھو، اور یہ کہو کہ ہم یہ واضح کریں کہ ہمیں وہ واضح کر دے کہ یہ گائے جو ہے جو کیسی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچھیا ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو۔ تو پھر تم کو یہ حکم دیا جا رہا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھو اپنے پروردگار سے یہ پوچھو کہ وہ ہمارے لیے کون سا رنگ تجویز کرتا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا اے موسیٰ، دیکھو ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کی درخواست کرو، کیونکہ ایسی گائے تو بہت ہیں، اور جو ہم لوگوں کو چاہیے اس کے بارے میں پتہ کرو۔ تو اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ تو وہ زمین پر جوتی گئی ہو یعنی اسے کام نہیں لیا گیا ہو، اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح و سالم ہو، اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، اتنی باتیں بنانے کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، جبکہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ کام جو ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن اتنی باتیں بنانے کے بعد اور اتنی حجت کرنے کے بعد ان لوگوں نے ایسا کام کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اسی چیز سے آزمایا جس سے ان کو محبت تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے گائے کے واقعے سے کہ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سے اس کو آزماتا ہے۔ تو سبق کیا ہے کہ زیادہ سوال کرنا بغیر فائدے کا جو ہے وہ بات ہے، خود کو جو بیکار ہنسی مذاق کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے، بتایا گیا یہاں۔ پھر کیا ہے کہ چھپ کر کام کرے، لیکن اللہ چاہے تو پردہ فاش ہو جائے۔ بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا، اور پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر لگا کر کے لوگ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی گائے کے گوشت میں سے ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو۔ تو چنانچہ مقتول نے بول دیا اور وہ قاتل کا پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور ہم سب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سمجھو۔ تو ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں،
یا ان سے بھی سخت؟ کیونکہ پتھر میں بھی تو کچھ ایسے ہوتے ہیں ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور تمہارے کرتوتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جان رہا ہے۔ یعنی اتنا ہونے کے بعد بھی تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مثال دی۔ تو مسلمانوں، کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد جو دانست تھی اس سے تحریف کر ڈالتے تھے۔ یہ لوگ جب ایمان لانے والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو محمد پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور جب اکیلے میں اپنے دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، کہ وہ اپنے پروردگار کے یہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں؟ تمہیں کچھ بھی عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہود میں سے ایک گروہ ان ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ظن اور خواہشات پہ کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب تو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہی اللہ کے یہاں سے نازل شدہ حکم ہے، تاکہ اس سے تھوڑی سا جو ہے وہ دام لے سکے، یعنی کچھ رقم قبول کیا جا سکے۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ جو لوگ دین اسلام کا علم نہیں رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ جاہل ہیں۔ ایسے لوگ جاہل ہیں جو دین اسلام کا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور جو لوگ علم رکھنے کے باوجود یا اپنے دل سے فتویٰ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں، اور تھوڑے سے قیمت کے لیے کہ بس یہ کمائی ہو جائے دنیا کی، تو یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں چڑھ رہے ہو جن سے کوئی تمہارے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے ان کا گھیرا کر لیا، تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس اپنے آپ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور و رحیم ہے کہہ کر کے، اور برائی میں پھنسے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور یہ چیز سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم بڑے خوش ہیں، دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور پھر ہمیں جنت میں دے گا اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور یا پھر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے خاندان سے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بہت بڑے بڑے بزرگ جو ہیں گزرے ہیں، بہت دیندار لوگ گزرے ہیں، تو ان سب کی وجہ سے ہم لوگ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بس ان کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہر انسان کا اپنا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اور دنیا میں جو نعمت ملتی ہے وہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھی تو اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں تو وہ سب کے ساتھ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کر کے آزماتا ہے۔ ہر حال میں مومن بندہ جو ہے وہ یا تو اللہ کا شکر کرے گا ملنے پر، یا پھر اس کو نہ ملے تو پھر وہ صبر کرے گا۔ یہی ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے،
اور لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور بندوں میں سے جو حق ہے وہ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، ان کے ساتھ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں و مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کرنا ہی کرنا ہے، ان کے حق کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ باقی سبھی لوگوں سے چاہے وہ کوئی بھی ہو اچھی باتیں بھلی باتیں کہنے کا حکم ہے، اور پھر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو اس کے گھر سے جلا وطن کرو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر از راہ ظلم اور زیادتی ان کے خلاف چڑھ بڑھ کر آتے ہیں، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر کے آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کرنے کے لیے جو ہے حصہ لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکلنا ہی تم پر، ان کا جو ان لوگوں نے نکالا تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو، احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کے طرف جو ہے دھکیل دیے جائیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے۔ یعنی کہ کتاب کے ایک حصے پر ہو، یعنی کہ اللہ کے حکم کے ایک حکم کو ماننا اور دوسرے حکم کو نہ ماننا، یہ اللہ کی نافرمانی اور عذاب کے آنے کا باعث بنتی ہے کہ جو پسند آ گیا، جو چیزیں دل کو بھا گئی وہ احکام کو مان لیا، اور جو پسند نہیں آیا، جو مشکل جس میں پیش آ رہی ہے، جو اپنے دل کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس پر نہیں عمل کیا۔ تو بنی اسرائیل کی یہ کمزوری تھی کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے تھے، تو خواہشات کی پیروی ایمان کی کمزوری کی وجہ بنتی ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ ہوتی ہے، تو وہ انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنا کر کے اللہ کے سارے احکامات کو ماننے کی اور اس کو بجا لانے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خریدا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، اور ایک گروہ وہ تم نے ان کو قتل کر دیا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں جن میں کوئی نیا عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہٰذا اب ان میں سے تھوڑے ہی ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اب ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یہود کے پاس ہے، اور اس سے بیشتر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز یعنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ کتاب یعنی یہ قرآن جو ہے ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، رسولوں کا ذکر ان کی قرآن میں تھا، لیکن وہ انہوں نے پہچاننے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز یہ ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ بات اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وہ لوگ اس بات پر اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
آج بھی ہمیں اور آپ کو اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جاتا ہے تو لوگ یہ جان بوجھ کر کے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، محض اپنے ضد اور حسد کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے ہدایت کی پیروی نہیں کر کے خود ساختہ اور اپنے علماء اور اپنے شیخ کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یعنی قرآن اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے بیشتر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزہ لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا تھا، تو تم ہو ہی ظالم لوگ۔ اور واقعہ یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرو ہونا اور اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا کہ ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب سمعنا و اطعنا کرنے والے بن جائیں۔ اب یہ کیا کہتے تھے کہ سمعنا و عصینا، اسی کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ پھر آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مر کر فوراً اسے حاصل کرنے کی آرزو کر لو۔ لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے وہاں کے لیے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا انہیں علم ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور حقیقت حال تو اس کے بالکل برعکس ہے، آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان لوگوں بھی سے زیادہ حریص جو مشرک ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اب یہاں بات آ گئی کہ جب مباہلے کی بات آ رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو، بات نہیں مانتے تھے اور طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کے جو سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر تم یہ آرزو کرو کہ ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں اور ہم ہی نیک بندے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہونے والا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو اور اس جگہ کو، اس جنت کو پانے کی آرزو کرو۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتے؟ وہ تو جانتے تھے کہ ہم غلط ہیں، ان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ اور وہ لوگ مرنے کی خواہش کیا کریں گے، بلکہ وہ لوگ تو لمبی عمر، 1000 سال کی عمر چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں اتنی عمر مل بھی جائے تو انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ یعنی کہ زیادہ عمر کا ملنا ایمان کے ساتھ ہے تو وہ فائدہ مند ہے، اور ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے اور خسارے کا باعث ہے کہ وہ اس کے گناہوں میں وہ اور بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ایک ایمان والا ہوگا اور نیک عمل کرنے والا، اس کی عمر میں اگر اضافہ ہوتا ہے، وہ بڑی عمر کا ہوتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بڑی عمر کا ہونا جو ہے وہ فائدہ نہیں دینے والی ہے اگر وہ کوئی شخص ایمان اور نیک عمل کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو وہ بلا شبہ اللہ تعالی خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام نے جب مدینہ میں آپ کے تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوہ چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور جو جنتی لوگ ہیں جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتلائی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو ابن سلام نے کہا سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور کوئی ایسا مانتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا بد کردار کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا ہے کہ جب بھی انہیں یہود نے کوئی عہد کیا تو انہیں ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہیں اہل کتاب کے ایک گروہ نے وہ اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ یہود تورات کی بجائے ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نیز یہ کہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے اور جو بابل اور ہاروت اور ماروت 2 فرشتے پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتہ کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور ان کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں۔ یعنی یہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر وہ سیکھتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور فرشتے یہ پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ آزمائش کے لیے ہے اور تم اس کافر مت بنو، لیکن پھر وہ لوگ سیکھتے تھے، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا۔ کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا۔ کاش وہ جانتے۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ اس کی بجائے انظر نہ کہہ لیا کرو، اور بات کو پہلی ہی توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اور جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیات
آیت لاتے بھی ہیں، اور کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما برداری اللہ ہی کے لیے ہے؟ نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خیر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے۔ یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کا مطالبہ کرتے جاؤ جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کو ابھار رہے ہیں کہ تم جو ہو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اور تمہیں تمہارا بدلہ وہ لینے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اپنے لیے بھی نیکی کا کام تم آگے بھیجو گے، انہیں اللہ کے یہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے، اور اسی کو سمجھنا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی جھوٹی تمنا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی اور دلیل پیش کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنے اور وہ نیک کار بھی ہو تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور وہ اسے ضرور ملے گا، اور ایسے ہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے، سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اصل میں ان سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہیں امی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تاہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے۔ نماز روزہ اپنے دستور کے مطابق جو ہے وہ کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے، جو آج بھی معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بے دین سمجھتا ہے اور خود کو دیندار سمجھتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک جو ہے وہ راہ راست پر ہوگا اور باقی سب جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہی جو ہے وہ صحیح فرقہ ہے اور باقی سب گمراہ ہے۔ جبکہ آج کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے اور خود اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہم صحیح قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پیروکار ہے یا نہیں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ بس ہم آج دوسروں کی فکر ہو گئی ہے کہ ہر لوگ دوسرے کو ہی دیکھتا ہے، تو یہ اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے درپے ہو۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بڑا وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں ان کی مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اور وہی اس کا اکیلا مالک ہے۔
اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر ہی دی ہے۔ ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے صرف بھیجا ہے، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے اور وہ دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے تو پھر اس سلسلے میں آپ پر کوئی بھی الزام نہیں ہوگا، اور نہ آپ سے اس کے متعلق کچھ بھی سوال کیا جائے گا۔ اور یہودی اور نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا حق ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کو سب سے پہلا حق ہے تو اس کا تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان رکھنا، اور پھر اس کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا، اور پھر اس کو سمجھ کر کے پڑھنا، اور پھر اس کو خود عمل میں لانا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہی قرآن کا حق ہے پڑھنے کا۔ یہی لوگ یقیناً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا ہم اور آپ اس قرآن کے حق کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کے حق کو، اس کتاب کے حق کو دینے والے میں سے ہیں، یا پھر اس میں کمی کوتاہی ہے؟ تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، اور اس دن نہ تو اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا انعام دیا کہ انہیں سب کا امام بنا لیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر کے پوری زندگی جتنی بھی آزمائش آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ اس پر کھرے اترے، اور انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا اور اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر کے رہے، تو جس کے عوض اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کو پھر سب لوگوں کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یعنی نبیوں کی اولاد ہونا بھی کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے کے نہیں آئے گا یعنی کہ وہ ظالم ہے، تو جو فرمانبردار نہیں ہے اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی بار جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اسے میں امام بناؤں، تو پھر انہوں نے جب دعا مانگی تو یہ مانگا کہ جو ایمان لے کے آئے تو اسے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس دنیا کا جو سامان ہے وہ تو جو کفر کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہوں، یعنی دنیا میں اس کو بھی دوں گا، لیکن عذاب اس کو آخرت میں ملے گی، آخرت میں اس کو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یہ دعا بہت ہی بہترین ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ اس دعا کو یاد کریں اور پھر اس کا اہتمام کریں۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول محفوظ فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس دعا میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہر نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک اعمال کو قبول فرما لے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ وہ اتنے فرمانبردار اور پھر بھی ان کے دل ڈر رہے تھے کہ شاید کہ ہمارے عمل جو ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ اسی طرح سے یہ دعا بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی اور اولاد اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرمانبردار بن جاؤ تو اللہ نے انہیں فوراً کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرمانبردار بن گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، میں نے تمہارے لیے یہی دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم کسی الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم میں سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے بات یہ نہیں ہے، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ابراہیم علیہ السلام موحد تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی و ہدایت پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم تو ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر ان سے منہ پھیریں تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے،
اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ نیز ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان سے کہیے، کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی؟ ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارا اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی اور عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے؟ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے کہ دین فطرت یعنی دین اسلام، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ اور یہ رنگ چڑھے گا کیسے؟ عبادت کے طریقوں سے نظر آئے گا کیسے؟ اس کے روز مرے کے رہن سہن سے، اس کے ڈھنگ سے، اس کے سلیقے سے، اس کی پوری شخصیت میں وہ رنگ نظر آنے لگے گا۔ یعنی بندگی کا اظہار اس کے چہرے سے پتہ چلے گا، معاملات، اخلاق اس کی باتوں میں ہوگا، اللہ کا خوف، عاجزی طور طریقے سے جھلکے گا، تو جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ صبغہ کہتے ہیں وہ رنگ جو خود کوشش کر کے چڑھایا جائے، رنگا جائے۔ تو اللہ کے رنگ چڑھانے سے مراد عبادت کے ذریعے اس کی پوری شخصیت میں وہ رنگ نظر آنے لگے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے طریقے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا ہر کام میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔